بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. ناظرین کرام، کل پی ٹی آئی کا کور کمیٹی کا ایک انتہائی اہم اجلاس ہوا ہے جس میں پنجاب کے سی ایم عثمان بزدار نے اپنی وہ رپورٹ بھی پیش کی ہے جس میں ترین گروپ کے ساتھ ہونے والی ملاقات کے دوران ہونے والے ڈسکشن سے کور کمیٹی کو آگاہ کیا گیا ہے. اس موقع پر عمران خان نے بہت ہی اہم باتیں کی ہیں اپنی کور کمیٹی سے. اپنی جو فیصلہ کرنے والی اس کی ایک جو فورم ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ حکومت جاتی ہے تو چلی جائے، کوئی بھی غلط فہمی میں نہ رہے، یہ احتساب کا عمل جاری رہے گا. میری جو جد و جہد رہی ہے وہ میری ذات کے لیے نہیں تھی بلکہ وہ قانون کی حکمرانی کے لیے تھی. اس لیے اگر کسی نے میری حکومت گرانی ہے تو وہ اپنا شوق پورا کر لے. میں اپنے منشور سے کسی بھی صورت میں نہ تو پیچھے ہٹوں گا اور نہ ہی کسی کو میں NRO دوں گا. میں انصاف پر یقین رکھتا ہوں. اگر میں مخالفوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتا، ان کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا، تو پھر میں اپنوں کے ساتھ کیوں ناانصافی کروں گا. اصل میں حکومت کو جو اس وقت مشکل صورتحال ہے وہ ہے بجٹ پاس کروانے کی. اور پھر یہ بھی اطلاعات ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان نے اپنے فینانس منسٹر شوکت ترین سے یہ کہا ہے کہ یہ جو بجٹ ہے آپ اسے الیکشن بجٹ جو ہے سمجھ کر بنائیں، یعنی اس میں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیں کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کی کمر ٹوٹ چکی ہے اور اس وقت پی ٹی آئی کا گراف بہت نیچے چلا گیا ہے مہنگائی کی وجہ سے. تو اب یوں سمجھیں کہ اس اگر بجٹ کو عمران خان الیکشن بجٹ کہہ رہے ہیں تو پھر ان کے دماغ میں کوئی ایسا منصوبہ، ایسی بات، ایسا خاکہ موجود ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ مہینوں کے بعد یا تو ان کی حکومت کسی سازش کے تحت، عدم اعتماد کے تحت گرائی جا سکتی ہے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ وہ خود ہی اسمبلیاں توڑ کر عوام کے پاس جانے کا ایک منصوبہ بنا رہے ہوں. لیکن فی الحال ہوا یہ ہے کہ عثمان بزدار اور ترین گروپ کے درمیان جو مذاکرات ہوئے ہیں اس میں کچھ معاملات بظاہر طے پا گئے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ MNA صاحبان اور MPA صاحبان کو ترقیاتی فنڈز ان کی خواہش کے مطابق دینے کا وعدہ کر لیا گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو پوسٹنگ اینڈ ٹرانسفر، یہ بہت بڑی ضرورت ہوتی ہے ہمارے منتخب نمائندوں کی تاکہ وہ اپنے ووٹرز کو مطمئن کر سکیں، ان کے کام کر سکیں، افسران کو اپنی رائے کے مطابق فیصلے کرنے پر مجبور کر سکیں. وہ بھی ان کو اختیار دے دیا گیا ہے اور بہت سارے تبادلے تقرریاں اس وقت ہو بھی رہی ہیں مختلف حلقوں میں. اور تیسری اہم ترین بات یہ ہے کہ پچھلے 3 سال کے دوران خاص طور پر پنجاب میں جو سرکاری نوکریوں کی بھرتی پر پابندی تھی وہ بھرتی اب اٹھا لی گئی ہے. اور اب یہ بھی اطلاعات ہیں کہ پچھلے کئی سالوں کے دوران مثال کے طور پر پٹواریوں کی بھرتی نہیں ہوئی تھی، تو اب ایک ایک ضلع میں کوئی کہیں 70، کہیں 80، کہیں 100 کے قریب جو ہے پٹواری بھرتی ہو رہے ہیں. اگرچہ اس کے لیے ایک بہت ہی اچھا مضبوط جو محفوظ سسٹم بھی بنایا گیا ہے، لیکن لوگوں میں یہ تاثر موجود ہے، ووٹرز میں یہ تاثر موجود ہے کہ یہ جو سرکاری نوکریاں ملیں گی اس میں ہمارے MPAs اور MNA صاحبان کا کوٹا ہوگا. اب حکومت کیا فیصلہ کرتی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے. لیکن بظاہر یہ جو معاملات طے پا گئے ہیں اس کے برعکس بہت سارے تجزیہ نگار یہ کہتے ہیں کہ حکومتی حلقوں کے اندر یہ بات گردش کر رہی ہے کہ حکومت کسی نہ کسی طرح یہ بجٹ پاس کروانا چاہتی ہے. بجٹ جب پاس ہو جائے گا تو پھر وہ لوگ جو پی ٹی آئی کے ڈسپلن کے برعکس ترین گروپ کے ساتھ شامل ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنی حالیہ ملاقات میں عثمان بزدار پر یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ اگر جہانگیر ترین کو سزا ہوتی ہے تو پھر وہ جہانگیر ترین کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور حکومت کے خلاف ووٹ دیں گے، بلکہ ترین کے ساتھ وہ شامل ہو جائیں گے. تو یہ جو تھریٹ یا دھمکی ہے اس کو اب حکومت نے ایک مصلحت کشی سے کام لیتے ہوئے عارضی طور پر بجٹ پاس کرانے کا فیصلہ کیا ہے. تاہم اس کے بعد باقول تجزیہ نگاروں کے ان لوگوں کو شوکاز نوٹس بھی جاری کیے جائیں گے، ان کے ترقیاتی فنڈز بھی بند کر دیے جائیں گے اور پوسٹنگ ٹرانسفر کے جو ان کو اب پریویلیج دیا گیا ہے وہ بھی واپس لے لیا جائے گا. لیکن ان ساری چیزوں کا اندازہ قوم کو اس وقت ہو سکے گا جب یہ بجٹ پاس ہو جائے گا اور جون کی 10 یا 15 تاریخ تک
لوअर ہاؤس ہے اور اپر ہاؤس ہے اور اس پہ پریزیڈنٹ کے سائن بھی ہو جائیں گے، 15 جون کے قریب جا کے قوم کو اندازہ ہو سکے گا کہ عمران خان نے یا پی ٹی آئی کی حکومت نے ترین گروپ کے ساتھ جو معاہدہ یا سمجھوتا کیا ہے، کیا وہ جس طرح بہت سارے اینکرز کہہ رہے ہیں کہ یہ این آر او ہے، کیا وہ واقعی این آر او ہے یا وقتی طور پر ایک مسئلہ سے کام لیتے ہوئے بجٹ پاس کروایا گیا ہے اور عمران خان اپنی اس بات پر ابھی قائم ہیں کہ وہ کسی بھی صورت میں اپنے منشور سے پیچھے بھی نہیں ہٹیں گے اور کسی کو این آر او بھی نہیں دیں گے۔ اس کا نتیجہ مکمل طور پر مشاہدہ کرنے کے لیے ہمیں اگلے 15 سے 20 دن کا انتظار کرنا پڑے گا۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں فوراً پہنچ سکیں اور میرا آپ کے درمیان یہ اعتماد اور محبت کا رشتہ ہے یہ قائم رہے۔ ناظرین کرام، اگلے ویلاگ تک اجازت، السلام علیکم۔